اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے تلک الرسل کا صفحہ نمبر 116، آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 117۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ۔ اور ان میں کوئی وہ ہے کہ اگر ایک اشرفی اس کے پاس امانت رکھے تو وہ تجھے پھیر کر نہ دے گا مگر جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ان پڑھوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ اور اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں، ہاں کیوں نہیں جس نے اپنا عہد پورا کیا اور پرہیزگاری کی، اور بے شک پرہیزگار اللہ کو خوش آتے ہیں۔ نہ فرمانوں سے نہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، فرما بردار۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ وہ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے ذلیل دام لیتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں نا اللہ کا نام لے کے، آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں، اور اللہ نہ ان سے بات کرے نہ ان کی طرف نظر فرمائے، اور جس سے اللہ اپنی نظر ہٹا لے تو وہ تو پھر گیا، اس کا تو پھر کوئی پرسن حال ہی نہیں ہوئے گا قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے اور نہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْؤُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور ان میں کچھ وہ ہیں جو زبان پھیر کر کتاب میں میل کرتے ہیں کہ تم سمجھو یا بھی کتاب میں ہے، مطلب جو بھی بتائیں کہ وہ بھی کتاب میں ہے اور وہ کتاب میں نہیں۔ شان نزول، اور جب ہی دینے والا اس کے پاس سے ہٹے وہ مال امانت حجم کر جاتا ہے۔ اب جیسے کسی کو ادھار تم نے دیے ہے اور تم اس سے پیسہ واپس لینے گئے، نہیں تو تم نے بولا تو وہ منع بول رہا ہے کہ نہیں، اور جیسے اس کے پاس سے جاؤ گے تو تمہارا پیسہ ختم کر دے گا، ہضم کر لیا مطلب نہیں دے گا۔
मुकर गया। यानी गैर किताबियों कि उसने अपनी किताबों में दूसरे दीन वालों के माल हजम करने का हुक्म दिया है। वो लोग ऐसे ही तोहमत अल्लाह पे झूठी झूठी बातें बाकी दूसरी किताबों में दूसरे का माल खा लेने का हुक्म दिया है। ऐसा अल्लाह कभी कर सकता है किसी का हक? बावजूद ये कि खूब जानते हैं कि उनकी किताबों में कोई ऐसा हुक्म नहीं, और उन लोग को भी पता है कि अल्लाह कभी ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकता और उसकी मर्जी है, मगर ये गलत चीजें अल्लाह के लिए नहीं सोच सकते, मुहाल है उसके लिए सब। ऐसा कोई हुक्म है ही नहीं कोई भी किताब में, मगर वो लोग अपनी तरफ से ही अल्लाह पर झूठ बांधते। शाने नुजूल, ये आयत यहूद के अहबार और उनके रवासा अबू रफा व किनान बिन अबी अल हकीक और काब बिन अशरफ व हई बिन अख्तब के हक में नाजिल हुई। ये लोग के बारे में नाजिल हुई जिन्होंने अल्लाह ताला का वो अहद छिपाया था जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के मुताल्लिक उनसे तौरेत में लिया गया। ये लोग से वादा अहद लिया गया था, मगर वो सब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो ये लोग वो सब बातें छिपाने लगे। उन्होंने उसको बदल दिया और बजाय उसके कि अपने हाथों से कुछ का कुछ लिख दिया। मतलब किताब में जो अल्लाह ताला नाजिल फरमाया था उसकी जगह कुछ बदल के कुछ और लिख दिया। ऐसा हर किताबों में लोग छेड़खानी करते हैं, सिर्फ एक कुरान मजीद ऐसी है कि जो कोई पैदा ही नहीं इसको बदल सके। दुनिया में पूरी दुनिया में सारे लोग मिलके भी इसका एक अल्फाज भी नहीं बदल सकते। ये अल्लाह का वादा है। बाकी जितने किताबें उतरी नाजिल हुई हैं सब में छेड़खानी हुई है और जितनी बताई जाती हैं सब में, मगर एक कुरान मजीद आज से 1400 साल पहले जैसे नाजिल हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आज भी वैसे ही के वैसे ही है। और झूठी कस्में खाई कि ये अल्लाह की तरफ से है। मालूम कोई भी झूठ बात अल्लाह की तरफ से कसम खा लेते हैं कि ये तो अल्लाह की तरफ से है, थोड़े माल पैसे के लिए। और ये सब कुछ उन्होंने अपनी जमाअत के जाहिलों से रिश्वतें और जर हासिल करने के लिए किया। जो उनके जमात के लोग जाहिल रहते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है, तो उन लोग से पैसा हासिल करने के लिए ये सब बातें उनको बताई, रिश्वतें ली। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं कि रोज़े कयामत अल्लाह ताला उनसे कलाम ना फरमाए और ना उनकी तरफ नजरे रहमत करे, ना उन्हें गुनाहों से पाक करे। 3 लोग ऐसे हैं, 3 गुनाह वाले लोग, जो चीजें अभी आगे समाप्त करो, जो चीजें उनके अंदर ये चीजें अगर पाई गई तो, और उन्हें दर्दनाक अजाब है। उसके बाद सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत को 3 मर्तबा पढ़ा। हजरत अबू जर रावी ने कहा कि वो लोग टोटे और नुकसान में रहे, मतलब जो ऐसा करता है वो टोटे और नुकसान में ही रहा। या रसूल अल्लाह, वो कौन लोग हैं? हुजूर ने फरमाया, अजार को टकने से नीचे लटकाने वाला। ये जो पैजामा पहनते हैं ना, ये औरतों का हुक्म अलग है मर्दों के लिए, जो
یہ ٹکنا ہے یہاں اس کے نیچے لٹکانے والا. اس کی اور بھی تفصیل ہے. یہ ٹکنے کے اوپر رہنا چاہیے پیجامہ، ٹکنے کے نیچے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا کہ ٹکنوں سے نیچے لٹکانے والا. اور بھی اس کی تفصیل حدیثوں میں ہے دوسری بھی. کس صورت میں؟ اور احسان جتانے والا. احسان جتانے والا سمجھے؟ کیسے؟ جیسے تم نے کسی کو کچھ دیے، کسی کی کچھ ہیلپ کیے، 5 روپے یا 10 روپے دیے، بعد میں تم، وہ غریب انسان تھا یا کچھ بھی تھا یا نہیں بھی تھا، تم نے اس کو دینے کے بعد پھر لوگوں کے سامنے کہنے لگے ارے میں نہیں تمہیں دیتا تو یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا، یہ جتانا ہو گیا. ایسے کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا ان کی طرف. احسان کسی کے ساتھ اگر تم ہیلپ کرو تو وہ بھول جاؤ، اللہ کو سوچ کے کرو کہ اللہ ہم سے راضی ہو. یہ جتانے کے لیے نہیں کہ یہ اس کو میں سناؤں زبان میں کچھ دے کے. یہ بہت سخت احسان نہیں جتایا جاتا. اور اپنے تجارتی مال کو جھوٹی قسم سے رواج دینے والا. جو اپنا تجارت کرتے ہیں، مال بیچتے ہیں، جیسے کئی سامان لے جاتے اور اس پہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. اس کی بھی تفصیل الگ ہے کہ کس طرح سے قسم کھا سکتا ہے، کس طرح سے نہیں. یہ سب لوگ کی طرف اللہ تعالیٰ نگاہ کرم نہیں کرے گا. حضرت ابو امامہ کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کا حق مارنے کے لیے قسم کھائے اللہ اس پر جنت حرام کرتا ہے. ابھی جیسے کیسے اپنا کوئی مومن مسلمان بھائی ہے اور تمہیں پتا ہے کہ یہ اسی کا مال ہے، مگر اب تم دوسرے کے چکر میں قسم کھا لو کہ نہیں اس کا مال نہیں ہے، تو ایسے لوگ پہ اللہ تعالیٰ جنت حرام کر دیتا ہے. مسلمان کا حق کھانا، یا کوئی اپنے بھائی کا حق کھا جائے حصہ نہ دے، اپنی بہن کا حق کھا جائے وہ حصہ نہ دے، یہ سب چیزیں بہت سخت ہیں، یہ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور دوزخ لازم کرتا ہے، پھر اس کے لیے دوزخ لازم ہو گیا. لازم مطلب اب جانا ہی ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگرچہ تھوڑی ہی چیز ہو؟ فرمایا اگرچہ ببول کی ساکھ ہی کیوں نہ ہو. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اگر کوئی تھوڑا سا چیز ہو اور اس پہ میں جھوٹی قسم کھا لے تو اس کا کیا ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ببول کی ساکھ، ببول ایک پیڑ ہوتا ہے، ساکھ کا مطلب اتنی چھوٹی سے ساکھ، اگر اس کے لیے بھی اس کو ضرر پہنچائے مسلمان بھائی کو اپنے، تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہوگا کہ اس پہ جنت حرام کر دی جائے گی. اس لیے کسی کا حق نہ کھاؤ، جو جس کا حق ہے وہ اس کو دے دو، چاہے وہ تمہارا گھر والا ہو، باہر والا ہو یا کہیں والا بھی ہو. کسی کا حق لے کے کبھی مت کھانا. خوش آتے ہیں مطلب پسند آتے ہیں. صدق اللہ العظیم. باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس. یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما. یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بے ادبی اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔